الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، ابھی میں خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اس آیت کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ ہم نے ان میں سے ہر ایک قوم والوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، تباہ و برباد کر دیا۔ کیسے تباہ کیا، کیسے برباد کیا، اس کی تفسیر اللہ آگے بیان فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کچھ قوم کو ہم نے آسمان سے پتھریلی بارش نازل کر کے برباد کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے کچھ قوم کو سخت چیخ و پکار کے ذریعے سے برباد کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے کچھ قوم کو ہم نے زمین میں دھسا کے مار دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے کچھ قوم کو ہم نے ڈبو کر غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ اللہ کسی بھی بندے پر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں۔ محترم حاضرین، اس آیت کریمہ میں ذرا غور کریں کہ اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط، اس طرح کے جو سرکش قسم کے قوم ہے، سرکش قسم کے انسان ہیں، اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ نے ان سب کا ذکر کیا۔ ان سب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کے پاس رسول بھیجے، اور رسول کے فرامین کو جب اس قوم والوں نے فراموش کر دیا، بھلا دیا، ٹھکرا دیا، تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم اس قوم والوں کو برباد کر دیے۔ کس طرح برباد کیے؟ کسی قوم پر اللہ نے آسمان سے بارش، پتھر کی بارش نازل کر کے برباد کیا، کسی قوم کو اللہ نے زمین میں دھسا کے برباد کیا، کسی قوم کو اللہ نے سخت چیخ و پکار کے ذریعے سے برباد کیا، کسی قوم کو ڈبو کر پانی میں غرق کر کے اللہ تعالیٰ نے برباد کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس قوم والوں کے پاس شرک کے ساتھ بہت سارے گناہ جمع ہو چکے تھے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں گناہ کرتے ہیں، اس کا اثر اور اس کا امپیکٹ ہماری زندگی میں ضرور ہوتا ہے۔ گناہ کے تعلق سے آپ ذرا یہ سمجھیں کہ یہ گناہ کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ ایک ریڈیو ایکٹیو میٹیریل جسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہاں پر وہ چیز ہے کہ آپ اس کے اگر قریب جائیں گے تو آپ اس کے گاما رے سے کینسر وغیرہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح گناہ بھی ہے۔ گناہ کا نیچر ہی ایسا ہے کہ بندہ جب اس کے قریب جاتا ہے تو وہ برباد ہو جاتا ہے۔ کہ اللہ کسی بھی قوم کو برباد نہیں کرتا، اللہ کسی بھی انسان پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی بھی سوسائٹی پر یوں ہی عذاب نازل نہیں کرتا، بس اللہ اس واسطے عذاب نازل کرتا ہے، ہلاک و برباد کرتا ہے کہ وہ قوم والے خود اس کی وجہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو کچھ مصیبتیں آتی ہیں اس مصیبت کی وجہ تم اپنے ہاتھ سے جو کرتوت کیے ہیں، تم اپنے آپ کے لیے جو ہلاکت کا سبب اپنا لیے ہیں، اسی وجہ سے تم پر مصیبتیں آتی ہیں۔
وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، کہ زمین میں سمندر میں فساد ظاہر ہو چکا ہے۔ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگ اس طرح گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے زمین اور جو ہے سمندر میں فساد ظاہر ہو چکا ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ کہتا ہے کہ جو گناہ تم لوگ کرتے ہیں، جو گناہ ہم لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس گناہ کا عذاب اور اس گناہ کا کچھ عذاب کا مزہ چکھاتا ہے تاکہ لوگ اس گناہ کو چھوڑ کر واپس اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ تو محترم حاضرین، ہم اپنی زندگی میں جو کچھ گناہ کرتے ہیں، چاہے وہ اجتماعی شکل میں ہو چاہے انفرادی شکل میں ہو، اس گناہ کا اثر ہماری زندگی میں ضرور ہوتا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ کسے کہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول، نیکی کیا ہے؟ گناہ کسے کہتے ہیں؟ نبی نے کہا کہ البر حسن الخلق، کہ نیکی تو یہ ہے کہ اچھے اخلاق کو اپنایا جائے۔ گناہ کیا ہے اللہ کے رسول؟ نبی نے کہا الاثم ما حاک فی صدرک، گناہ تو وہ ہے کہ جو آپ کے دل میں کھٹک پیدا کرے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور آپ ناپسند کرے اس بات کو کہ آپ سے تعلق رکھنے والی چیز کوئی بندہ جان لے۔ مثال کے طور پر کوئی استاذ ہے، کلاس میں اس کی ذمہ داری ہوتی ہے بچوں کو پڑھانا، اور وہ کلاس میں بیٹھے کسی اور مصروفیت میں مشغول ہے اور پڑھانے سے جی چرا رہا ہے، اور اس کے دل میں یہ کھٹک پیدا ہو رہی ہے کہ مجھے اس حالت میں اگر مدرسے کا ناظم یا ہیڈ ماسٹر کوئی اگر آ کر دیکھ لے گا تو مجھے ڈانٹ پڑے گی یا میری جاب چلے جائے گی۔ اس طرح جو اندر کھٹک پیدا ہوتی ہے، پیارے نبی نے کہا کہ وہی گناہ ہے۔ اور آپ سے تعلق رکھنے والی چیز جو آپ ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی اور اگر جان لے گا تو جو ہے میری عزت کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ مثال کے طور پر تنہائی میں کیے جانے والے گناہ، مثال کے طور پر تنہائی میں ہم جو گناہ کرتے ہیں اور اس کے تعلق سے آپ چھپاتے ہیں کہ کہیں اگر یہ سامنے لوگوں کے سامنے آ جائے تو میری عزت ختم ہو جائے گی، تو پیارے نبی نے کہا کہ ایسا عمل ہی گناہ ہے۔ تو محترم حاضرین، تو ہم جو گناہ کرتے ہیں نا، تو ہماری اجتماعی زندگی پر اور ہماری انفرادی زندگی پر اس گناہ کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطاب فرما رہے تھے، حضرت معاویہ لوگوں کو جمع کر کے خطاب کر رہے تھے، اور اس وقت پیارے نبی کا ایک فرمان اس وقت کہا تھا کہ انما ہلکت بنو اسرائیل حین اتخذھا نساؤہم، کہ واخذ خصۃ من شعرہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح خطاب فرما رہے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے سامنے کے حصے کے بال کو پکڑ کر کہا کہ بنو اسرائیل کی ہلاکت کی وجہ یہ ہے کہ بنو اسرائیل کے لوگوں نے اور خصوصاً ان کی عورتوں نے سر کے سامنے حصے میں چونڈے بنانا شروع کیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو برباد کر دیا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اجتماعی اثر، پوری سوسائٹی اگر گناہ میں ڈوبی ہوئی ہو، اصلاح کرنے والے ناپید ہو جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ناپید ہو جائے، اصلاح کرنے والے کوئی حاضر نہ ہو، تو اس طرح فیشن کا ناجائز طریقہ اپنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب کو نازل کرتا ہے، اس قوم کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ آج ہم فیشن کے نام پر مختلف قسم کے ہیئر اسٹائل اپناتے ہیں، مختلف قسم کے پھٹے قسم کے جینس پینٹ پہنتے ہیں، مختلف قسم کے ٹائٹ لباس پہنتے ہیں فیشن کے نام پر۔ پتہ یہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ فیشن کے نام پر ناجائز طریقہ اگر اپنایا جائے تو اس قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب کو نازل کر دیتا ہے، پوری قوم کو برباد کر دیتا ہے۔ محترم حاضرین، اس طرح کا کلچر جب بھی عام ہو جائے، فیشن کے نام پر یا کوئی بھی اور گناہ معاشرے میں عام ہو جائے، تو معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے گناہ اور اس طرح کے جو ہے چیزوں کو، منکرات کو دیکھ کر بولیں، ان کو سمجھائیں۔ پیارے نبی نے کہا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہو، تم لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیتے رہو، لوگوں کو اچھا کا اچھا بتلاتے رہو، برا کا برا بتلاتے رہو۔ اگر تم امر بالمعروف کرنا چھوڑ دو گے اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دو گے تو او لَيُشِيكَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
شرارکم، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے جو بدترین قسم کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تم پر مسلط کر دے گا. یعنی ایسا حاکم اور ایسا ظالم اور جو ہے جبار قسم کا بادشاہ کو اللہ تعالیٰ تم پر مقرر کر دے گا کہ وہ مسلمانوں کے خون کا پیاسا بنتے پھرے گا. ثم یدعو خیارکم، پھر تم میں کے نیک اللہ والے قسم کے متقی قسم کے بندے اس طرح کے ہونے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر بھی دعا مانگیں گے، فلا یستجاب لہم، تو ان لوگوں کی دعا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھا کو اچھا بتلانا، حق کو حق کہنا، باطل کو باطل کہنا اور حق اور باطل میں کمپرومائز نہ کرنا، یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے. اگر ہم اس سے جی چرا لیں گے اور اس سے ہم اگر اجتماعی طور پر دور ہٹ جائیں گے تو ایسے قوم پر اللہ تعالیٰ ایک ظالم قسم کے بادشاہ کو مقرر کر دیتا ہے. اسی طرح ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گناہ کو بیان کر کے اس کے عذابات کو بیان کیے ہیں کہ اگر وہ گناہ ہمارے سوسائٹی میں معاشرے میں آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ لازماً اس گناہ کے ساتھ اس عذاب کو نازل کر دے گا. کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکن، کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے، میں اللہ سے پناہ کرتا ہوں کہ تم اسے نہ پاؤ، اگر تم ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ یہ عذاب کو نازل کرے گا. نبی نے کہا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، کہ کسی بھی قوم میں بے حیائی کا کلچر اگر عام ہو جائے، کسی بھی قوم میں برہنیت، عریانیت، ننگا پن اگر عام ہو جائے، فیشن کے نام پر پتلے پتلے اور جو ہے جسم ظاہر ہونے والے لباس پہنا جائے، جو کام کبھی گھر کے اندر 4 دیواری کے اندر ہوا کرتا تھا وہ لبے سڑک سرے راہ ہونے لگ جائے، بے حیائی کا کلچر اگر عام ہونے لگ جائے، زنا کا کلچر اگر عام ہونے لگ جائے، اسے کمپرومائز کیا جائے، تو نبی نے کہا الا فشا فیہ الطاعون، ایسے سوسائٹی میں، ایسے معاشرے میں اللہ تعالیٰ پلیگ کی بیماری کو عام کر دیتا ہے. پلیگ کی بیماری جیسے کورونا کی بیماری، ایڈز کی بیماری، اس طرح کے جس کی دوائیں اور جس کا علاج ناممکن ہے، اس طرح کی بیماری کو اللہ اس قوم پہ نازل کر دیتا ہے. والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، اور ایسے قسم کے امراض اللہ اس سوسائٹی میں نازل کر دے گا، آپ ماضی میں اٹھا کر دیں گے، وہ امراض، وہ بیماریاں ماضی میں، پاسٹ میں نہیں ہوں گی. تو آج بظاہر اسمارٹ نظر آنے والا جسم، بظاہر ہینڈسم نظر آنے والا جسم، بظاہر ہٹا کٹا نظر آنے والا ایک انسان اندر سے کھوکھلا ہے. اس زنا کے کلچر کو، بے حیائی کے کلچر کو عام ہوتے ہوئے دیکھ کے عام کر رہا ہے، اس لیے وہ ظاہر میں ہینڈسم اور اسمارٹ ہونے کے باوجود بھی اندر سے انسان کھوکھلا ہوتے جا رہا ہے. انسان امراض یعنی بیماریوں کا یعنی مجمع بن گیا ہے کہ اس کے اندر بیماریاں جمع ہو گئی ہیں، اور ایسی بیماریاں آج ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ بیماری پاسٹ میں، ماضی میں کبھی ہم نے نہیں دیکھی. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ زنا کے کلچر کو، فحش کاری، عریانیت، ان تمام کو اگر ہم عام کریں گے تو اللہ اس قسم کے عذاب کو اللہ نازل کرے گا. اسی طرح پیارے نبی نے کہا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اے لوگوں کہ تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کا حق نہ مارو. اگر بیپار کرتے ہیں، کچھ چیزیں بیچتے ہیں تو لوگوں کا حق نہ مارو. وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اگر تم ناپ تول میں کمی کرنے لگو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر قحط سالی کو نازل کر دے گا. ناپ تول میں کمی کرنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ طمع، حرص، لالچ، کہ اس میں سے کچھ پیسہ چرا کر، اس میں سے کچھ مال چرا کر ہم جو ہے اپنے مال کو بچائیں، باقی رکھیں. اس حرص اور لالچ کی وجہ سے جو ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، تو پیارے نبی نے کہا کہ اللہ تم پر مکمل غذا کو ہی جو ہے قحط سالی نازل کر دے گا. کھانے کے لیے، پینے کے لیے ہم لوگ ترسیں گے. ایک ایگزامپل کے طور پر ایک بازار ہے،
ایک بازار میں ایک دکاندار ہے، اگر اس دکاندار کے پاس دن میں 100 آدمی اگر خریدنے کے لیے آتا ہے اور ہر آدمی کا اگر وہ منہ مارتا ہے، حق مارتا ہے، تو سوچو اگر اس طرح کے دکانات 100 دکانات میں 100 قسم کے لوگ آئیں گے، جب اس طرح کا کلچر یعنی کہ ان کا ناحق مال ہم ہڑپ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس قوم سے یعنی اس قوم پر قحط سالی کو نازل کر دیتا ہے، مال کو چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھوک مری یعنی کہ غذا کی کمی اللہ تعالیٰ اس قوم پہ نازل کر دیتا ہے، اور وجور سلطان علیہم، ایک ظالم قسم کے بادشاہ کو اللہ اس قوم پہ اتار دیتا ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح پیارے نبی نے کہا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، کہ تم اگر زکوٰۃ کے مال میں سے اگر تم اپنا زکوٰۃ ادا کرنے سے پیچھے رہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے تم لوگ اگر پیچھے رہے، تو پیارے نبی نے کہا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لے گا۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمَ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر یہ زمین میں چوپائے نہ ہوتے تو تم پر ایک قطرہ بھی اللہ بارش نہ نازل کرتا۔ یعنی جو نصاب پہنچے ہوئے شخص ہیں نصاب کو، اور ان پر زکوٰۃ واجب ہو چکا ہے، ادا کرنا ضروری ہے، اور وہ کنجوسی، لالچ اور طمع کی وجہ سے دینے سے پیچھے ہٹتے ہیں، اور اس طرح کرنے والے اگر معاشرے میں عام ہو جائے، پیارے نبی نے کہا کہ آسمان سے ایک قطرہ اللہ تعالیٰ بارش نازل نہیں کرے گا۔ تم تو خوش نصیب ہو کہ تمہارے ساتھ زمین میں چوپائے بھی رہتے ہیں، جانور بھی رہتے ہیں، اور دیگر قسم کے جاندار بھی رہتے ہیں، ان کی طفیل سے، ان کی بدولت اللہ تعالیٰ تم پر بارش نازل کر دیتا ہے، ورنہ ہمارے گناہ تو ایسے ہیں کہ ایک قطرہ بارش نازل نہ ہو۔ محترم حاضرین، اسی طرح پیارے نبی نے کہا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کو پورا کرنے سے پیچھے ہٹو گے، اللہ سے ہم نے جو وعدہ کیا تھا، توحید کا وعدہ، اللہ کی عبادت کا وعدہ جو ہم نے کیا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جو وعدہ ہم نے کیا تھا، اگر ہم اس سے منہ موڑنے لگیں گے تو پیارے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے تم میں کا علاوہ جو دشمن ہے، اللہ تعالیٰ ان کو تم پر مسلط کر دے گا۔ یہ اجتماعی گناہ کا اثر، یعنی پوری سوسائٹی اگر ایک قسم کے گناہ میں ڈوبے ہوئے ہوں تو اللہ اس پوری سوسائٹی پر، پوری بستی والے پر، پوری قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب کو نازل کرتا ہے۔ اور اس طرح جو ہم انفرادی گناہ کرتے ہیں، انڈیویجولی جو ہم گناہ کرتے ہیں، یعنی انفرادی گناہ اپنی ذات میں جو گناہ کرتے ہیں، اس کا بھی اثر ہماری زندگی میں ضرور ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، جب ہم انفرادی گناہ میں ڈوبتے ہیں، مثال کے طور پر جب ہم خالق کی نافرمانی کرتے ہیں، جب ہم اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، تو ایسے موقع پر اللہ کے جو مخلوق زمین میں رہتے ہیں وہ ہماری نافرمانی کرنے لگیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبرائیل آپ بھی اس بندے سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان میں اس ندا کو عام کر دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس بندے سے محبت کرنا۔ پھر وہی بات کو زمین میں ڈال دی جاتی ہے اور وہ بندہ زمین میں مقبول رہتا ہے، زمین میں اس کی عزت اور اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، جب اللہ ہم سے ناراض ہو، جب ہم معصیتوں پہ معصیتیں کیے جائیں گے، تو ایسے موقع پر اللہ کی خوشنودی نہیں بلکہ اللہ کی ناراضگی ہمیں حاصل ہوگی۔ سلف کہا کرتے تھے کہ جب بھی گھر میں میری بیوی میری نافرمانی کرتی ہے، جب بھی میرے بچے میری نافرمانی کرتے ہیں، جب بھی میری سواری جب میری نافرمانی کرتی ہے، تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ میرے سے کہیں نہ کہیں کوتاہی ہوئی ہے، کہ میں اللہ کی نافرمانی کیا ہوں، اسی نافرمانی کا اثر میری سواری پہ نظر آ رہا ہے، اسی نافرمانی کا اثر میرے بچوں پہ، میرے گھر میں جو ہے میری بیوی کی شکل پہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ کو خوش کرو، اللہ کے تمام بندے آپ سے خوش رہیں گے۔ اللہ خالق اگر آپ سے خوش ہو جائے، خالق کی رضامندی اگر حاصل ہو جائے، تو تمام تر مخلوق آپ سے راضی رہیں گے۔ محترم حاضرین،
اسی طرح گناہ اگر ہم کرتے جائیں گے، اگر انفرادی زندگی میں گناہ پہ گناہ کرتے جا رہا ہوں تو میرا رزق متاثر ہو سکتا ہے، آپ کا رزق متاثر ہو سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لیحرم الرزق من اجل ذنب یصیبہ، کہ ایک انسان، ایک آدمی جو اس کو رزق پہنچنا ہوتا ہے اپنے گناہ کے سبب اس رزق کو پیچھے کر لیتا ہے۔ آج کتنے ایسے ڈگری ہولڈرز ہیں، آج کتنے ایسے پڑھے لکھے جوان ہیں، آج کتنے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ڈگریاں ان کے پاس ہیں لیکن کام نہیں، جاب لیس ہیں، ان کے پاس اگر کما بھی رہے ہیں تو رزق میں برکت نہیں آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے گناہ ہیں۔ محترم حاضرین، اپنی ذات میں ذرا جھانک کر دیکھیں کہ میں کہاں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، کس موڑ پہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ قریے والے، اگر یہ بستی والے اللہ پر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، نیک انسان بن جاتے، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت گزاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، تو اللہ کہتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم آسمان سے برکتوں کی بارش ان پر نازل کر دیں گے۔ کس قوم پر؟ کس بستی والوں پر؟ جو اللہ پر ایمان لائے، تقوی اختیار کریں۔ اللہ آگے کہتا ہے وَلَكِنْ كَذَّبُوا، نہیں، یہ بستی والے ایمان نہیں لائے، اللہ کا تقوی اختیار نہیں کیے، اللہ سے جو ہے جی نہیں لگائے، تو اللہ کہتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ، تو ہم ان کے گناہ کی وجہ سے اس بستی کو پکڑ لیا، اس گناہ کی وجہ سے اس بستی والوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو ہم اپنی زندگی میں جو رزق کی کمی محسوس کر رہے ہیں، جو نوجوان پڑھ کر بھی جاب لیس ہیں، ان کو کام نہیں مل رہا ہے، مل بھی رہا ہے تو جو ہے ان کے کام میں، ان کے جو ہے کمائی میں برکت نہیں آ رہی ہے، اس کی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اب آپ کے من میں سوال ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عیاشی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، حرام کے مال میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ایسا بندہ موج مستی کر رہا ہے، کیا مطلب؟ رزق نہیں متاثر ہوا نا، کہ رزق 4 قسم کے ہوتے ہیں، رزق 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ایموشنل ویلتھ یعنی غنا، اینگر مینجمنٹ، کہ آپ کو جو ہے سلیقہ آ گیا آپ کے پاس، یہ بھی ایک قسم کا رزق ہے۔ کہ سوشل ویلتھ، کہ آپ کے پاس آپ کے اطراف جو ہے وفادار قسم کے لوگ جمع ہیں، آپ کے اہل و عیال اچھے ہیں، اللہ نے آپ کو نیک اولاد اور نیک بیوی سے نوازا ہے، یہ بھی ایک قسم کا رزق ہے۔ ٹائم ویلتھ، کہ آپ کے پاس آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے رہا ہے، آپ وہی کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس طرح رزق کی 4 اقسام ہیں، کہ کسی کو صرف فائنینشیل ویلتھ مل جانا، کہ کسی کے پاس صرف پیسہ آ جانا، یہ ویلتھ نہیں ہے، رزق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی صرف پیسہ آ گیا، اس کے پاس ذہنی سکون نہیں ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، اسٹریسفل زندگی گزار رہا ہے، تو یہ جو ہے رزق نہیں ہے۔ اور رزق کے بہت سارے اقسام، جس کے پاس پیسہ نہیں، دولت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نیک بیوی سے نوازا ہے، اس کے اطراف و اکناف رشتہ دار، اطراف و اکناف رہنے والے وفادار قسم کے لوگ ہیں، نیک اولاد سے جسے نوازا ہے، سوشل ویلتھ جسے اللہ تعالیٰ کے یعنی جسے کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ رزق کے طور پر اس بندے کو عطا کر دیا۔ تو یہ جو ہے رزق کے اقسام میں سے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے کسی بندے کو رزق دیتا ہے، کسی بندے سے رزق چھین لیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح ہم گناہ جو کرتے ہیں انفرادی زندگی میں، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہم علم سے محروم ہو جاتے ہیں، علم سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے لوگوں اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کرے گا۔ فرقان کا کیا مطلب؟ حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت، کہ کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے، اس میں تمیز کرنے کی صلاحیت اللہ ہمیں دے گا، کہ کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے، یہ تمیز کرنے کی صلاحیت ہمیں دے گا۔ کب؟ جب ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں گے۔ تو یہ تمیز کرنے کی صلاحیت علم کے بغیر نہیں آتی۔ تو علم کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، کہ
بہت سارے طلباء ہیں، بہت سارے طالبات ہیں جو ابھی امتحان کے ایام سے گزر رہے ہیں یا امتحان لکھ چکے ہیں، امتحان لکھنے والے ہیں، ان سب کی اکثر کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ بھائی ہم یاد کرتے ہیں لیکن ذہن میں بات محفوظ نہیں رہتی، ہم یاد کرتے ہیں چیزیں بھول جاتے ہیں، ذہن میں اور سینے میں بات محفوظ نہیں رہتی، کلام اللہ کو پڑھتے ہیں دل سے وہ اٹھ جاتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اپنے استاذ وکیع بن جراح کے پاس جا کے شکایت کرتے ہیں کہ امام محترم، میں جو بھی چیزیں یاد کرتا ہوں اس کے بھول جاتا ہوں، ذہن میں محفوظ نہیں رکھ پاتا۔ تو وکیع بن جراح نے امام شافعی کو جو نصیحت کی اسے شعر میں پروتے ہیں، کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاذ وکیع بن جراح سے میں نے کمزور حافظے کے سلسلے میں شکایت کیا، فارشدنی الی ترک المعاصی، تو میرے استاذ وکیع بن جراح نے مجھے نصیحت کی کہ اے میرے شاگرد، تو اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے، اللہ کے قریب آ جا، اللہ کے پاس آ جا، اللہ کے تقوی کو اختیار کر۔ وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ، میرے استاذ وکیع نے کہا کہ بیٹا یہ علم جو ہے نا یہ اللہ کا نور ہے، یہ علم اللہ کا نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَى لِعَاصِي، اور اللہ کا نور اللہ اپنے کسی نافرمان بندے کو نہیں دیتا۔ تو علم سے جو ہم محروم ہو گئے ہیں، یادداشت میں ہماری جو کمزوری آ گئی ہے، چیزوں کو یاد جو نہیں رکھ پا رہے ہیں، خصوصاً علم کے تعلق سے ہمارا ذہن کمزور جو ہو چکا ہے، اس کا واحد وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ کبھی بھی اسلاف کے پاس کوئی بھی مسئلہ پیش کیا جاتا کہ کچھ فلاں مسئلہ ہے حل کر دیجئے، اور ان کو اس کا جواب نہیں معلوم ہوتا تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے، استغفار کرتے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گناہ کی وجہ سے اس کا جواب نہیں دے پا رہا ہوں، اللہ سے استغفار کرتے، اللہ سے جو ہے معافی طلب کرتے، پھر اس کے بعد ان کا دل جو ہے کھلتا ہے، اس کے بعد ان کو خیال آتا ہے، پھر اس کے بعد جواب دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ محترم حاضرین، اسی طرح میں اور آپ جو گناہ پہ گناہ کرتے ہیں تو میرا اور اللہ تعالیٰ سے جو ریلیشن ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، میرا اور اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے، جو نسبت ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ہم گناہ پہ گناہ جب ہم کرتے ہیں تو آخر بندہ اس بات پہ پہنچ جاتا ہے کہ بھائی مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا مزہ نہیں آتا، ہماری سجدوں میں وہ لطافت اور وہ جو ہے وہ نزاکت ہماری سجدوں میں نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز تو ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے تو ہوتے ہیں، لیکن کھڑے ہونے کا مزہ نہیں آتا۔ جب صحابہ کرام کے سامنے خدا کی کوئی بھی آیت تلاوت کی جاتی تو ان کے جسم پہ کپکپاہٹ طاری ہو جاتی، سنتے ہی ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، تقشعر منہ جلودہم، ان کے کوئی بھی آیت پڑھی جاتی تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ تقویٰ تھا صحابہ کرام کا۔ ہم اللہ کے سامنے کھڑ رہے ہیں، ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں، قرآن کی آیتیں ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی ہے، لیکن وہ اثر ہمارے جو ہے اثر ذات پر نہیں پڑ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ میرا اور میرے پروردگار کا، ہمارا اور ہمارے پروردگار کے درمیان جو ہیلدی ریلیشن شپ تھا، وہ ریلیشن شپ کو ہم برباد کر لیے ہیں گناہ کر کے۔ آپ رمضان میں دیکھیں کہ پہلی رمضان دوسرے رمضان میں مسجد تو بھری پڑی تھی، کھڑنے کے لیے جگہ نہیں تھا۔ اب ایسا مسئلہ ہے کہ اکثر مسجدوں میں امام اور مؤذن کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ رمضان میں اکثر بندے ایسے تھے گناہ کو چھوڑ کر نیکی کرنے لگے، اسی وجہ سے وہ اللہ سے قریب ہو رہے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو رمضان سے پہلے گناہ کرتے تھے اسی گناہ کو اب ہم کر رہے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اللہ سے بہت دور ہوتے چلے گئے۔ اللہ سے ہمارا جو ریلیشن تھا وہ ہم نے اس ریلیشن کو خراب کر دیا۔ اسی وجہ سے ہماری نمازوں میں اثر نہیں ہے، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو رقت نہیں طاری ہوتی، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمارے اندر ڈر نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے محترم حاضرین؟ محض اور محض ہمارا گناہ ہے۔ تو لہٰذا اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم گناہ کر کے ہم اپنی زندگی پہ اس مصیبت کو لا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ کسی بھی انسان پر ظلم نہیں کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، کہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں، لوگ اپنے پیر پہ کلہاڑی خود چلا لیتے ہیں اور لعنت ملامت کرتے ہیں شیطان پر، تقدیر پر وغیرہ۔ تو محترم حاضرین، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ استغفار، خوب سے خوب استغفار کریں، اللہ سے معافی طلب کریں،
امام غزالی کہتے ہیں کہ جب بندہ گناہ میں ڈوبا رہتا ہے نا اور اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے، رجوع اللہ کرنا چاہتا ہے، اللہ سے آگے بڑھ کر اپنی معافی طلب کرنا چاہتا ہے، تو شیطان اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے، بھائی تو گناہ میں ڈوبا ہوا انسان تو اگر اللہ کے سامنے جا کے توبہ استغفار کرے گا، اللہ تیری گناہ کو معاف کرے گا کیا؟ نہیں کرے گا اللہ تیری گناہ کو۔ اس طرح شیطان اس گنہگار انسان کے دل میں یہ وسوسہ اور خیال پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کا خیال ہمارے ذہن میں آئے تو اسے ٹھکرا دیں اور کہیں اور اللہ کے اس آیت کو یاد کریں، اللہ کے اس فرمان کو یاد کریں۔ اللہ کیا پیارے انداز سے ایک انسان جو کہ اپنے آپ پر ظلم کر لیتا ہے، گناہ پہ ڈوبا ہوا انسان، پیارے انداز سے اللہ مخاطب کر کے کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان میرے بندوں سے، یعنی کون میرے بندے؟ علی انفسہم، جو اپنے آپ پر اپنے جانوں پر ظلم کر لیے ہیں، گناہ میں ڈوبے ہوئے انسانوں سے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اب تک ہو چکا، اب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر مانگیں۔ جو دل میں خیال آ رہا ہے کہ جو ہے بھائی تو اللہ کے پاس مانگے گا تو اللہ تیری بات نہیں مانے گا، استغفار نہیں کرے گا، اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا، یہ جو خیال ہمارے اندر آ رہا ہے یہ محض شیطان کا وسوسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بلاتا ہے نا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کہتا ہے کہ میرے بندوں میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میرے پاس آ کے مانگو۔ اللہ ایک پیارے نبی کہتے ہیں انکم تخطئون باللیل والنہار، کہ تم دن رات میں بہت سارے گناہ کرتے ہو۔ اللہ کہتا ہے میں تمام تر گناہ کو معاف کرنے کے لیے ریڈی ہوں، آپ مجھ سے مانگو تو صحیح، استغفار کرو تو صحیح۔ علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیوں اللہ سے مایوس نہیں ہونا؟ اللہ آگے ریزن بتاتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ تمہارے سارے کے سارے گناہ کو معاف کرے گا، اس لیے تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بس اللہ کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کرے گا؟ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ بس ایک کام کرنا پڑے گا، کیا؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم اللہ کی طرف آگے بڑھ جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ کو وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ کے سامنے سرنڈر کر ڈالو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دو اور اللہ کے پاس رجوع کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو قبل اس کے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے۔ بس یہ دو کام ہمیں کرنے ہیں، اگر ایک کام ہم کر لیے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی ہم گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے سچے دل کے ساتھ اللہ سے استغفار کریں، اللہ تعالی ہمیں معاف ضرور فرمائے گا۔ میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک اعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور خوب سے خوب استغفار کرنے اور رجوع الی اللہ کی طرف لوٹنے اور تقوی اختیار کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔